نہ ہی ان سے اتنی زیادہ دولت دور رکھیں کہ وہ انتظار کریں کہ آپ اس دنیا سے جائیں اور وہ اپنی دولت بانٹ کر اس کو استعمال کر لیں۔ تب مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میری 7 نسلیں بھی اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے اسے خرچ کریں تو تب بھی نہیں ختم ہوگا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ کھاون نال تا خوہ بھی مک جاندے نے۔ السلام علیکم، میں ہوں مزمل قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں بیک ٹو لائف۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو ان مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پر اس عمر میں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کی اولاد ان کی بات نہیں سنتی، نہ ہی ان کا ساتھ دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے۔ ہم یا تو ایک پیک پر چلے جاتے ہیں یا دوسری پیک پر۔ مثال کے طور پر کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے بہت دولت کماتے ہیں، لیکن اس دولت کو بچوں کو صرف عشائشیں دیتے ہیں اور سہولیات ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت اور ایجوکیشن پر اچھے طریقے سے توجہ نہیں دیتے۔ دوسرے والدین وہ پیک پہ چلے جاتے ہیں، وہ دولت وہ بھی بہت کماتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں سے ہاتھ بہت کھینچ کے رکھتے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھی دولت کا کوئی خرچ نہیں کرتے، یعنی کہ وہ انتہائی کنجوس ہوتے ہیں۔ ان دونوں سچویشنز میں جب والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں اور ان کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی بھی شیئر کرتا ہوں جو کہ ریئل لائف پر مبنی ہے۔ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو جوان تھا جب اور اس کے بچے چھوٹے تھے، تب وہ بہت زیادہ امیر اور اس کے پاس بہت دولت تھی۔ اس نے انتہائی محنت کر کے ایک غریب گھرانے سے اوپر اٹھ کر اپنی دولت کمائی اور حلال طریقے سے کمائی، لیکن اس نے کہا کہ میرے سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آج میں یہ ساری چیزیں بھگت رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی غلطی تھی جو آپ نے کی کہ آپ نے اتنی اچھے طریقے سے دولت کمائی اور اتنی غربت میں سے محنت کر کے حلال طریقے سے آپ نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو گروم کیا اور بہت زیادہ اوپر آئے، اس کے باوجود آپ اب جب بڑھاپے میں پہنچے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنے اولاد کو بہت زیادہ عشائشیں اور سہولیات دیں، لیکن میرے سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں انہیں اچھے طریقے سے تربیت نہ دے سکا، جس کی وجہ سے آج دولت تو تھی میرے پاس لیکن وہ اس کو سنبھال نہیں پائے، نہ ہی ان کو سنبھالنا آیا پیسے کو اور نہ ہی وہ اس چیز کو بڑھا سکے، جس کی وجہ سے وہ صرف ان کو خرچ کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ وہ دولت ختم ہو گئی اور اب نہ میرے پاس کچھ رہا ہے اور نہ ہی میری اولاد کے پاس۔ اتنی زیادہ دولت اور سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے وہ غلط سرگرمیوں میں چلے گئے، لیکن اب جب ضرورت پڑی ہے ہمیں اس چیز کی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تب مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میری 7 نسلیں بھی اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ کے اسے خرچ کریں تو تب بھی نہیں ختم ہوگا، لیکن آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر اس چیز کو یا ان چیزوں کو اگر آپ آگے نہیں بڑھاتے اور صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک پنجابی کی کہاوت شیئر کرتا ہوں جو کہ اس واقعے کے ساتھ بہت ہی ریلیونٹ ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ کھاون نال تا خوہ بھی مک جاندے نے، یعنی اگر آپ صرف کھاتے رہیں تو آپ کے پاس کنویں بھی پیسوں کے بھرے ہوئے ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سٹوری سے لرن جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی ایک پیک پہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دولت کماتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ فرق ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد پر خرچ بھی کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ تربیت بھی دے رہے ہیں اور اپنے ساتھ انگیج رکھ کر ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ کل کو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو وہ آپ کی اس چیز کو آگے لے کر بڑھیں، نہ کہ صرف ان کو کھا کے ختم کر دیں۔
اسی طرح جو لوگ اپنے بچوں پر بالکل بھی خرچ نہیں کرتے تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کی اولاد اس چیز کا انتظار کرنے لگ جاتی ہے کہ کب ہمارے والدین اس دنیا سے کوچ فرمائیں اور ہم اپنی دولت سارے بھائی یا سارے رشتہ دار جو ہیں وہ آپس میں بانٹیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، ان کو اس لیول پر لے کے آئیں کہ وہ صرف آپ کی دولت ختم کرنے میں نہ لگ جائیں بلکہ اس کو آگے لے کر بڑھیں۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خود مختار اور خوددار لڑکی کی کہانی شیئر کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ میرا ایک دوست یورپ سے پڑھ کر جب واپس آیا تو اس نے مجھے یہ کہانی بتائی تو مجھے بہت زیادہ انسپائرنگ لگی، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ میں شیئر کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں وہاں پہ پڑھتا تھا میرے ساتھ ایک میری کلاس فیلو بھی تھی، ہم مل کر ایک جو ہے ریسٹورنٹ میں جاب کرتے تھے۔ 4 سال ہم نے مل کے پڑھا، لیکن وہ لڑکی بھی میرے ساتھ جاب بھی کرتی رہی۔ جب ہمارا کانووکیشن آیا یعنی ہمیں ڈگریاں ملنی تھی تو سب بچوں کے والدین آئے ہوئے تھے، اس لڑکی کے بھی والدین آئے، تو میں ان کو دیکھ کر اتنا حیران ہو گیا۔ جب میں نے ان کے والدین سے ملا تو مجھے جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کا ایک اپنا ذاتی جہاز بھی ہے۔ تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ جو ہیں ہمارے ساتھ 4 سال پڑھے ہیں اور ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا اور نہ ہی ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو۔ تو اس نے مجھے جواب دیا، اس کے جواب نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جو میرے والدین کے پاس بزنس اور جو جہاز جو چیزیں ہیں دولت وہ ان کی ہے، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، جو بھی زندگی میں کروں گی وہ میرا ہوگا، یعنی کہ مجھے پتہ ہوگا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اگر ہم بھی سارے اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ہم سارے خوددار اور خود مختار ہو جائیں گے، جس سے صرف ہم نہیں بلکہ معاشرے میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ اس خوددار لڑکی کی کہانی سننے کے بعد میں بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن فوراً سے ہی وہ میری خوشی غمی میں بدل گئی جب میں نے ارد گرد اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کے بارے میں سوچا جو اپنے والدین کی دولت پر نظر رکھتے ہیں اور اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، خود وہ اپنا کچھ بھی نہیں کماتے، جس کی وجہ سے ان کو نہ اس کی قدر ہوتی ہے اور وہ جلد از جلد وہ دولت ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد نہ ہی وہ اچھے طریقے سے دولت کو کمانا جانتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت غلط طریقے استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں دولت کمانے کے، جس سے نہ صرف ان کا بلکہ ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ بہت سارے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دولت کماتے ہیں، اس کے بعد اس دولت کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت سب پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے بچے تھوڑے جوان اور بڑے ہو جاتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ یہ دولت جو ہے آپ نے اس پر بالکل نظر نہیں رکھنی، یہ ہماری کمائی ہوئی دولت ہے، ہم نے آپ کی تربیت اچھے سے کر دی ہے، آپ کو ایجوکیشن دے دی ہے، اب آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو چیز جب وہ بچوں کو کہہ دیتے ہیں تو بچوں کے اندر ذمہ داری آتی ہے اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ حالانکہ سارے والدین اپنے بچوں سے جو ہے محبت تو وہ ضرور کرتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد وہ دولت ان کی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ سٹیپ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس کے بعد ان کے بچے جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسے کرتے ہیں تو انہیں اپنے والدین کی دولت کی بھی قدر ہوتی ہے اور جب ان کے پاس وہ دولت آتی ہے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے اور اچھے کاموں میں استعمال کر کے اس دولت کو ختم کرنے کی بجائے اسے مزید بڑھاتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا بلکہ پورے معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ چند ایسی باتیں شیئر کرتا ہوں جن پر غور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر صحیح طریقے سے توجہ دیتے ہیں اور ان کو محنت کی عادت ڈالتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر ان کے لیے جو دولت نہیں بھی چھوڑ کر جاتے تو وہ اس قابل ہو جاتے ہیں اور اتنے محنتی ہوتے ہیں کہ وہ خود سے دوبارہ دولت جو ہے وہ پیسے کو کما کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر آپ دولت کو ذخیرہ کرتے ہیں تو اس سے اس کی گردش رک جاتی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے بھی اس چیز کو منع فرمایا ہے۔
اگر آپ دولت کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس تو اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ امیر امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں اور غریب غریب سے غریب تر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امیروں کے بچے بہت زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور اس کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور غریب بیچارے ان کے پاس نہ روٹی ہوتی ہے، نہ کھانے کو ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، نہ مکان ہوتا ہے اپنا۔ اس کی وجہ سے وہ ان چکروں میں ہی پڑے رہتے ہیں اور زندگی میں وہ اپنا سارا ٹیلنٹ اور وہ چیزیں ضائع کر بیٹھتے ہیں، وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم پوائنٹ کی طرف۔ جب آپ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کریں گے اور ان کو محنت کی عادت نہیں ڈالیں گے، آپ کے جانے کے بعد جب آپ زیادہ ساری دولت چھوڑ جائیں گے، وہ اسے غلط جگہوں اور غلط کاموں میں صرف کریں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر بیٹھیں گے۔ اب جو ساری باتیں ہم نے اس میں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم محنت ضرور کریں اور محنت کر کے دولت کمائیں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں اور انہیں محنت کی عادت بھی ڈالیں، نہ ہی اپنی اولاد پر بہت زیادہ دولت نچھاور کر دیں کہ وہ اس کو استعمال کرنے کا انہیں پتہ ہی نہ ہو اور وہ خراب ہو بیٹھیں، نہ ہی ان سے اتنی زیادہ دولت دور رکھیں کہ وہ انتظار کریں کہ آپ اس دنیا سے جائیں اور وہ اپنی دولت بانٹ کر اس کو استعمال کر لیں۔